بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی بستی سے نکل کر 2 دن کی مسافت کے بعد یثرب یعنی مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ مدینے کے اندر پیغمبر اسلام کا شاندار استقبال کیا گیا مدینے والوں کی طرف سے، اور تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ مدینے میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی کا ایسا استقبال ہوا نہ اس کے بعد۔ مرد، عورتیں، بچے، غلام، کنیزیں سب کے سب پیغمبر اسلام کے استقبال میں دلی محبت کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی حاکم ہے کہ جو یہ حکم دے رہا ہو، نہ ہی ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر مدینہ میں حکومت قائم ہوئی ہے۔ نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی سپاہی ہے۔ وہ محبت جو ہر مومن کے دل میں ہے، اس کی وجہ سے لوگ نکلے ہوئے ہیں گھروں سے، اور اس انداز سے استقبال ہوا کہ مدینے والوں کو تو چھوڑیے، اطراف میں جو یہودی ہیں ان کے کانوں تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی، اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام کے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جب اس شور کی آواز سنی اور اس دوران اللہ اکبر کے نعرے ان کے کان تک پہنچے، تو وہ بھی بے چین ہو کے اس مقام تک پہنچے اور پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھا۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو سنا جو آپ نے گزشتہ ویڈیو میں سماعت فرمائی، اور اتنی خوشی عبداللہ ابن سلام کے چہرے پر تھی کہ جب ان کی پھوپھی نے دریافت کیا کہ تم اس ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لے رہے ہو اس آنے والے کے استقبال میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا نبی موسیٰ آ گیا ہے، تو کہا بے شک میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں یہ موسیٰ نبی کا بھی سردار لگ رہا ہے، یہودیوں تک پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینے میں جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو اللہ اکبر کی آوازیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ کھجور کے درختوں پر، پہاڑی ٹیلوں پر، مکانات کی اوپری منزلوں پر ایک ہجوم تھا کہ جو پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے بڑھا جا رہا تھا۔ پرانے زمانے کے شہر اس انداز سے بنائے جاتے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک محلہ ہوتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ایک محلے میں ہر ایک رہتا ہے، ہر آدمی کو اپنے ہی قبیلے کے محلے میں رہنا پڑتا تھا۔ تو پیغمبر اسلام جیسے جیسے مدینے کے مرکز کی طرف پہنچ رہے ہیں، راستے میں جو محلہ ملتا ہے پیغمبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ یہاں قیام کریں، اور پیغمبر وہی جواب دیتے ہیں کہ خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، میری اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس کو خود اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، یہ وہیں جا کے رکے گی جہاں اللہ نے اس کو وحی کی ہے۔ اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ مقام آ گیا کہ جہاں آج مسجد النبوی ہے۔ یہ سارا علاقہ خاندان بنو نجار کا علاقہ تھا۔ خاندان بنو نجار مدینے کا ایک بہت پرانا خاندان تھا۔ ان کے مکانات، ان کے باغات، ان کی زمینیں اس علاقے میں تھیں جو آج مدینے کا مرکز ہے۔ یہ خاندان بنو نجار وہی خاندان ہے کہ جس سے پیغمبر اسلام کی بہت پرانی رشتہ داری ہے۔ پیغمبر اسلام کے پردادا جناب ہاشم نے جس خاتون سے شادی کی تھی، سلمہ نامی، وہ اسی خاندان بنو نجار کی تھیں، اور پیغمبر اسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنی ابتدائی زندگی اسی محلے میں گزاری تھی جہاں آج پیغمبر آ رہے ہیں۔ اور جب جناب عبد المطلب کو مدینہ سے واپس مکہ پہنچایا گیا تو اس عرصے میں ان کے چچا ان کی جائیداد پہ قبضہ کر چکے تھے۔ یہی خاندان بنو نجار کے نوجوان تھے جو عبد المطلب کی حمایت کے لیے اس وقت مدینے سے مکے گئے تھے۔ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ جس سفر تجارت میں انتقال کرتے ہیں تو اسی شہر مدینہ میں پہنچ کے بیمار پڑے تھے۔ خاندان بنو نجار نے کہا تھا کہ آپ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جناب عبداللہ کی تو دادی تھیں جناب سلمہ۔ اسی جگہ جناب عبداللہ نے انتقال کیا اور وہیں پہ ان کی قبر بھی تھی۔ اور جب جناب آمنہ اپنے 6 سالہ بیٹے کو لے کے مدینہ آئی تھیں تاکہ ان کا یتیم بیٹا اپنے باپ عبداللہ کی قبر کو دیکھے، تو اسی خاندان میں جناب آمنہ نے رسول خدا کو مقیم کروایا تھا۔ تو پیغمبر اسلام 6 سال کی عمر میں آئے تھے، یا آج 47 سال کے بعد 53 سال کی عمر میں مدینے میں داخل ہوئے۔ خاندان بنو نجار نے بھی خواہش کی، اللہ کے رسول آپ یہیں قیام کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں جا کے رکے گی وہیں پہ مجھے ٹھہرنا ہے۔
یہ اونٹنی چلتے چلتے اس قبیلے یعنی قبیلہ بنو نجار کے محلے میں داخل ہوئی، اور باقی تمام قبیلوں کے نوجوان مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ جہاں سے پیغمبر کی سواری گزرتی ہے، لوگوں کا ایک ہجوم شامل ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے یہ اونٹنی ایک مقام پہ جا کے بیٹھ گئی۔ زمین کا یہ ٹکڑا جہاں اونٹنی جا کے بیٹھی 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ پیغمبر اسلام نے اونٹنی کو کھڑا کیا، اونٹنی کھڑی ہوئی اور پھر چلی، مگر چکر لگا کر دوبارہ آئی اور اسی مقام پہ بیٹھ گئی، اور اب جو بیٹھی تو اس طرح کہ اپنی گردن کو لمبا کر کے زمین پہ بچھا دیا۔ پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ اونٹنی کو اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اتفاقاً یہ اونٹنی بیٹھ گئی ہوگی تھکن کی وجہ سے۔ پیغمبر نے اسی لیے کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم خدا ہے اور بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ہر ایک کی فرمائش نہ آئے۔ چنانچہ دوبارہ اونٹنی جب چکر لگا کے یہیں آ کے بیٹھی اور اس طرح بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن کو زمین پہ بچھا دیا، تو اب پیغمبر اسلام اونٹنی سے اترتے ہیں۔ جس وقت پیغمبر اسلام اونٹنی سے زمین کے اوپر تشریف لائے تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ سوچتے ہوئے کہ مدینے والوں کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ہم کو چھوڑ کے یہاں قیام کیا ہے، اس وقت پیغمبر اسلام نے مزید ایک بات کہی کہ کیا جہاں میں اترا ہوں یہاں میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ عرب کا یہ پرانا قانون چلا آ رہا تھا کہ ہر مسافر کو اپنے رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں قیام کرنا ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے بآواز بلند کہا کہ کیا یہاں کوئی میرا قریبی رشتہ دار ہے، تو ایک مرتبہ خالد ابن زید یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ یہ پیغمبر اسلام کے رشتے میں ماموں بنتے ہیں۔ یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول، میرا آپ کا ننیالی رشتہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، پھر میں یہیں قیام کروں گا اور میرے کیلولے کا یعنی دوپہر کے آرام کا انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ بات کہی، خاندان بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وہ ترانہ ایک مرتبہ پھر کہنا شروع کر دیا کہ ہم بنو نجار کے رہنے والے ہیں اور کتنا خوش قسمت دن ہمارے لیے ہے کہ آج ہمارے پڑوسی رسول خدا بنے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان بچیوں کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، تو پیغمبر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اتنی دیر میں پیغمبر اسلام کا سامان جا چکا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ میرا سامان کہاں گیا؟ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی آئی تھیں اور پیغمبر اسلام کا سامان لے کے چلی گئیں، اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو یہ بے چینی تھی اور ابھی تک لوگ خواہش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے یہاں قیام کریں تو بہتر ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کی اہلیہ کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم اس سعادت سے محروم ہو جائیں۔ چنانچہ جتنی دیر پیغمبر ان بچیوں سے گفتگو کرتے رہے، اتنی دیر میں پیغمبر کا سامان حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچ گیا۔ تو یہاں پر میں اس بات کو پھر دہرا دوں کہ پیغمبر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ نہیں اترے، بلکہ پیغمبر ایک چھوٹے سے میدان میں اترے۔ میدان کے چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام کی سواری کو جب اس میدان میں روکا گیا تو ایک مسئلہ تھا کہ چاروں طرف مکانات ہیں، ان میں سے کس کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے وہ حوالہ مدینے والوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر کسی کی میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے تو وہ آگے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے باوجود ان محلے والوں میں آپس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ جب رسول خدا کی اونٹنی کسی کے گھر کے سامنے نہیں رکی بلکہ ایک چھوٹے سے میدان میں رکی ہے تو سب کا برابر کا حق ہے، پیغمبر اسلام ہم میں سے ہر ایک کے مہمان بنیں گے۔ یہ جھگڑا محلے والوں میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ جھگڑا اتنا شدید ہوا کہ یہ طے پا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ جتنے بھی لوگ اس میدان کے چاروں طرف رہتے ہیں، قرعہ ڈالا گیا اور ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری ہی کا نام اس قرعے میں نکلا۔ تو یہ 3 خصوصیتیں، ایک تو اونٹنی جہاں رکی وہاں سے قریب ترین مکان دوسروں کے ساتھ ابو ایوب انصاری کا بھی ہے، دوسرا یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کے قریب ترین رشتہ دار ہیں مدینے والوں میں، اور تیسرا یہ کہ جب قرعہ ڈالا گیا تب بھی انہی کا نام نکلا۔ اب سارے کے سارے مدینے والے خاموش ہو گئے۔
پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کی جانب چلتے ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب ہی حضرت ابو ایوب کا مکان تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب کے مکان کی جانب چلے۔ اس دوران بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہوئی کہ ہم پیغمبر اسلام کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ چند دنوں کے لیے ہمیں میزبانی کا موقع دے دیں۔ تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا جو بعد میں عربی کا ایک محاورہ بنا، المرء مع رحلہ، انسان کو وہیں جانا چاہیے جہاں اس کا سامان پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ میں ابو ایوب کے گھر کی جانب جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب کا گھر 2 منزلہ تھا۔ پیغمبر اسلام جب اس گھر کی جانب چلے تو ابو ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ نے گھبرا کے اپنی بہو سے پوچھا جو سامان لے کے آئی ہے کہ یہ اتنے شور کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ساس کو بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور ہمیں کیا سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ نے، جو نابینا تھیں، بڑی حسرت کے ساتھ اپنی بہو سے کہا کہ میں نابینا ہونے کی وجہ سے اپنے آقا اور سردار کے چہرے کی زیارت تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا مجھے موقع دو، یہ سعادت مجھے ملے کہ پیغمبر جب اس گھر میں قدم رکھیں تو ان کے لیے دروازہ میں کھولوں، مجھے سہارا دے کے دروازے تک لے جاؤ۔ جناب ابو ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ، جو کئی سالوں سے بستر پہ پڑی ہوئی ہیں اور عام طور پہ حرکت نہیں کرتی ہیں، مگر پیغمبر اسلام کے استقبال کی سعادت میں شریک ہونا چاہتی ہیں، چنانچہ ان کی بہو یا ان کا بیٹا اپنی ماں کو سہارا دے کے دروازے تک لے گئے۔ پیغمبر اسلام اونٹنی سے اتر کے مجمع کو ہٹاتے ہوئے لوگوں کو ان کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے حضرت ابو ایوب کے دروازے پر پہنچے تو ابو ایوب انصاری نے اپنی ماں کو بتایا۔ ماں نے دروازہ کھولا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ آج اپنے نابینا ہونے کا احساس ہو رہا ہے کہ میرے سامنے میرا آقا ہے اور میں زیارت نہیں کر سکتی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور جناب ابو ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ کی گئی ہوئی بینائی چہرہ رسول کی زیارت کی خاطر واپس آ گئی، اور جناب ابو ایوب انصاری کی والدہ خود فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک کبھی آنکھ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ جب مومن اتنے خلوص کے ساتھ کوئی تمنا کرتا ہے تو پروردگار عالم کا بھی فریضہ ہے بقول قرآن کہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے مومنین کی طرف سے کہ ہم ان کی مدد کریں، بس شرط یہ ہے کہ ایمان اور جذبہ خالص ہونا چاہیے۔ خیر، پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچے اور کہا کہ اب جاؤ اور جا کر میری اونٹنی کے ٹھہرانے کا انتظام کرو۔ لوگ گئے، واپس آئے، اللہ کے رسول، آپ کی اونٹنی تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، معلوم کرو کہ کون لے گیا ہے۔ اسی محلے کے اندر حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بھی ہے۔ اس شخصیت کا نام ہجرت کے واقعے میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو پہلے دن سے مدینے میں اسلام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مخلص اور سرگرم ہیں۔ یہی منی کے میدان میں پیغمبر سے اسلام لے کے مدینے میں اسلام پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے ہی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے ہی پیغمبر کی غیر موجودگی میں مدینے میں نماز جماعت شروع کرائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا پیغمبر اسلام نے مدینے میں 12 آدمیوں کو سردار بنایا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک نقیب تھا کہ تم اسلام کی دعوت اپنے قبیلے میں پھیلاؤ۔ تو یہ بنی نجار کے خاندان کے نقیب اسد ابن زرارہ قرار پائے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر میرے گھر میں نہیں اترے، تمنا تو ان کی تھی کہ اب تک مکے سے جو مہمان آ رہا ہے اسے میں اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں۔ میں تمام مدینے کے مسلمانوں کا لیڈر ہوں، میں ان کا امام جماعت ہوں، اس لیے شاید پیغمبر اسلام میرے گھر میں آ کے ٹھہریں۔ لیکن جب دیکھا کہ پیغمبر نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کو منتخب کیا ہے، بس یہی منزل ہوتی ہے بڑی مشکل جب دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیے جناب اسد ابن زرارہ اب تک اسلام کی اتنی خدمت کی ہے کہ ہر اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے کہ پیغمبر ان کے گھر میں آ کے رکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے تو سارا مدینہ کافر تھا۔ یہ جناب اسد ہی کی ہمت تھی کہ جناب مصعب کو اپنے گھر میں رکھا۔ نماز جماعت انہوں نے شروع کرائی، امام جماعت یہ بنے، سب سے زیادہ پرجوش مبلغ یہ ہیں، اور پیغمبر نے ان کا گھر چھوڑ کے
حضرت ابو ایوب کا گھر اختیار کیا۔ اگر ذرا بھی ایمان میں کمی ہو، اگر ذرا بھی انسان کے دل میں حسد کی خرابی ہو، یہ بہترین موقع ہوتا ہے بہک جانے کا۔ اس طرح کے مواقع تو شیطان ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ حضرت اسد ابن زرارہ کا خلوص ہے کہ جب اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام نے ابو ایوب انصاری کو اپنی میزبانی کا شرف بخشا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی حسد کا جذبہ پیدا نہ ہوا، فقط پیغمبر اسلام کی سواری کو لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ تو جب لوگوں نے پیغمبر اسلام کی اونٹنی کی تلاش شروع کی اور پتہ چلا تو آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ اسد کے گھر میں ہے جو آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اسد آئے، سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے اتنا شرف بخشیے کہ آپ کی سواری میری مہمان رہے۔ آپ ابو ایوب کے مہمان، لیکن آپ کی اونٹنی ہی مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے لیے بڑا شرف اور بڑی سعادت سمجھوں گا۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا، اسد میری اونٹنی کو تم اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ اونٹنی اس گھر میں تھی کہ جو اس قطار کا تیسرا مکان ہے اور پیغمبر اس قطار کے پہلے مکان میں ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے پیغمبر اسلام کے آرام کا انتظام کیا۔ پیغمبر اسلام بظاہر اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ ابو ایوب انصاری نے دروازے کے فوراً بعد جو کمرہ ہے اس میں پیغمبر اسلام کے ٹھہرانے کا انتظام کیا، اور پیغمبر اسلام شام تک یہاں آرام کر رہے ہیں۔ شام کو جیسے ہی پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلی، اب اس وقت نہ کوئی تنظیم ہے، نہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی گروپ ہے۔ خود بخود ہر آدمی اپنی طرف سے یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ کھلی، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلی دعائے خیر میری ماں کے حق میں پیغمبر اسلام نے دی، اور وہ اس طرح کہ جب پیغمبر ابو ایوب کے گھر میں آ کے آرام کرنے لگے اور لوگ بھی چلے گئے، جب میں اپنے گھر میں واپس آیا، میری ماں نے کہا، بیٹا رسول خدا کے کھانے کا کیا انتظام ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلے، ایسا نہ ہو کہ انہیں تکلیف ہو، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ دو غذائیں عرب میں بہت مشہور ہیں، ایک سرید جس میں روٹیوں کو شوربے میں بھگویا جاتا ہے، اور ایک جو جناب زید کی والدہ نے کھانا تیار کیا کہ جلدی جلدی روٹیاں تیار کیں، ان پر گھی لگایا، اس کے بعد ان کا چورا کر کے انہیں دودھ میں بھگویا، اسے فطیر کہتے ہیں۔ مجھ سے کہا، بیٹا فوراً یہ کھانا لے کے پیغمبر کے پاس جاؤ، انتظار کرنا، جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ کھلے ان کی خدمت میں یہ کھانا پیش کرنا۔ شام ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام کا قیلولہ ختم ہوا، پیغمبر اسلام بیدار ہوئے، دیکھا دروازے کے باہر 11 برس کا بچہ کھانے کا برتن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اشارے سے بلایا، کہا کہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں یہ کھانا بھجوایا ہے۔ تو پہلا کھانا جو پیغمبر نے مدینے میں نوش کیا وہ دودھ میں بھیگی ہوئی روٹیاں تھیں۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ اللہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے رزق میں برکت دے۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے سرید آ گیا۔ یہ بھی ایک لذیذ کھانا ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر اندر ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ 16 گھروں سے کھانا آ چکا تھا، اور اس کے بعد یہ عام طریقہ بن کے رہ گیا تھا کہ پیغمبر میرے گھر میں قیام کر رہے ہیں، میں روزانہ ان کے لیے کھانا تیار کراتا ہوں، لیکن ایک وقت میں 4 سے لے کر 16 تک یہ سارے کھانے دسترخوان پر موجود رہتے ہیں۔ 7 مہینے اسی حالت میں گزرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ پھر میں نے اور میری بیوی نے اور میرے بچے نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ پیغمبر کے لیے کھانا تو ہم لے کے جاتے ہیں، وہاں پہلے ہی دسترخوان پر بہت سارے کھانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا آپ چکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام کھانا چکھتے ہیں، واپس جب یہ برتن آتا ہے تب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے اسی چکھے ہوئے کھانے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پیغمبر کی انگلیوں کے نشان بنے ہوتے ہیں انہی نشانات پر اپنی انگلیوں کو رکھ کے ہم وہاں سے کھانا کھایا کرتے ہیں، تاکہ اس سنت رسول کی پیروی ہو جائے، ہم پیغمبر اسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں۔ جناب ابو ایوب کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ میں نے دیکھا ہو کہ کسی گھر سے کوئی کھانا آیا ہو اور پیغمبر نے کسی کھانے کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو۔ ہاں، فقط ایک مرتبہ جب پیغمبر کو نماز پڑھانے کے لیے جانا تھا
اور کیونکہ مدینہ کے اندر لہسن کا رواج بہت زیادہ تھا تو میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ مدینہ کی آب و ہوا میں لہسن بہت مفید ہے، اس کھانے میں لہسن کو شامل کرا دیا۔ تو آج یہ پیغمبر اسلام کے دسترخوان سے بغیر چوئے کھانا واپس آ گیا۔ میں نے گھبرا کے کہا، اللہ کے رسول، کیا چیز آپ کو ناگوار گزری ہے؟ ورنہ آپ کم سے کم چکھتے ضرور تھے۔ کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس حالت میں لہسن کا استعمال مجھے مکروہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کبھی پیغمبر نے کسی بھی کھانے کے بارے میں کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب اتنے سارے جو کھانے آتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اسراف تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، ابھی آپ عنقریب سنیں گے کہ پیغمبر اسلام ان تمام لٹے پھٹے مہاجروں کو، جن کا مدینے کے اندر نہ کوئی روزگار قائم ہوا ہے، نہ انہیں کوئی جائیداد ملی ہے، ان کو اس دسترخوان پہ بلا کے اپنے حصے میں آنے والے کھانے میں شریک کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے اس دسترخوان کو ان مہاجروں کی مدد کا ایک ذریعہ قرار دیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ پہلا دن تو اس طرح گزرا کہ پیغمبر نے دوپہر کو آرام کیا، شام کو مختلف جگہوں سے کھانا آ گیا، اس کے بعد رات آ گئی۔ پیغمبر اسلام مدینے کے مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے بعد رات گئے، آرام کے لیے چلے گئے۔ میں اپنی بیوی اور اپنی والدہ اور پورے گھر والوں کو نیچے کی منزل سے اوپر کی منزل پہ لے آیا، لیکن جیسے ہی میں اوپر آیا، ابھی تک تو پیغمبر کی خدمت میں مشغول رہے، جیسے ہی میں رات کو اوپر آیا گھبرا گیا، جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ارے یہ مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی کہ پیغمبر نیچے ہیں اور میں اوپر کی منزل میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی اور والدہ سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں ایسی چھت کے اوپر قیام کروں کہ جس چھت کے نیچے اللہ کا رسول ہو۔ اب کیا کیا جائے؟ پیغمبر اسلام سے جا کے یہ کہا جائے کہ آپ رات کو اوپر آ جائیے تو پیغمبر بے آرام نہ ہوں، ویسے ہی پیغمبر تھکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ساری رات ہم سب گھر والوں نے کمرے کی دیواروں کے ساتھ لیٹ کے گزاری۔ بیچ چھت کے اوپر ہم نہیں آئے، بلکہ دیواروں کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے لیٹے کہ پتہ نہیں پیغمبر اسلام اس چھت کے نیچے کہاں پر ہیں۔ بالکل نیچے ہیں، بائیں طرف ہیں، دائیں طرف ہیں، بالکل دیواروں کی جڑ میں جا کے لیٹے۔ احترام رسول کا مظاہرہ دیکھیں۔ اگلی صبح نماز کے وقت جب میں پیغمبر کے پاس گیا تو پہلی خواہش یہی کی کہ اللہ کے رسول، کل رات بڑا غضب ہو گیا اور میری یہ کوتاہی ہے کہ میں نے احساس ہی نہیں کیا، کیونکہ میں سارا دن تو نیچے رہا، رات کو اوپر جا کے احساس ہوا۔ اب آپ میری غلطی کو معاف بھی کریں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ اوپر کی منزل پہ آ جائیے تاکہ بے ادبی اور توہین نہ ہونے پائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ابو ایوب، تمہارا جذبہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نیچے ہی کی منزل میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ سے ملاقات کے لیے بوڑھے مرد بھی آتے ہیں، ضعیف خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بار بار ان لوگوں کے لیے اوپر چڑھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مصلحت یہ ہے کہ میں نیچے قیام کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھبرا کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، مگر میں یہ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا دل کیسے گوارا کرے گا؟ پیغمبر نے کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ حکم رسول آ گیا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری خاموش ہو گئے، مگر اس کے باوجود حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کمرے کے بیچ میں نہ لیٹیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو پیغمبر اسلام کے آرام میں خلل پڑے۔ لیکن اتنی احتیاط کے باوجود ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک رات کو ان سے پانی رکھنے کا برتن ٹوٹ گیا اور انتہائی شدید سردی کا موسم تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کی نگاہ اس پہ پڑی تو گھبرا گئے، یہ پانی بہہ کے نیچے جائے گا۔ پرانے زمانے کے مکانات، پرانے زمانے کی چھتیں آج کل کی طرح تو نہیں ہیں، پانی نیچے جانے سے پیغمبر کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ کیا کیا جائے؟ جو لحاف اوڑے ہوئے تھے شوہر اور بیوی، وہ لحاف اس بہتے ہوئے پانی پہ ڈالا تاکہ پانی جذب ہو جائے اور نیچے کے کمرے میں نہ جانے پائے۔ مدینے کی سردی کتنی غضبناک اور خطرناک سردی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں آج بھی اگر کوئی مدینے جاتا ہے، جبکہ اب تو موسم بہت بدل گیا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ساری سردی کی رات بغیر لحاف کے شوہر اور بیوی نے برداشت کی، مگر پیغمبر اسلام کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔
اس طرح 7 مہینے ابو ایوب انصاری نے پیغمبر اسلام کو اپنا مہمان بنا کے رکھا۔ یہ تو پیغمبر اسلام کا ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کا تذکرہ ہے۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے ایک دوسرا کام یہ انجام دیا کہ خاندان رسول سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ابھی مکے میں تھے۔ بنی ہاشم کی کچھ خواتین کو تو لے کے حضرت علی علیہ السلام آ گئے تھے، مگر ان کے علاوہ پیغمبر اسلام کی دوسری بیوی جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی مکے میں ہیں۔ ایمن بھی ابھی مکے میں ہیں۔ پیغمبر اسلام کی 3 بیٹیوں میں سے ایک حضرت رقیہ تو حبشہ گئی تھیں اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ 2 بیٹیاں ابھی مکے کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی خاندانی کنیز ایمن بھی ابھی مکے میں ہیں۔ ایمن کے بیٹے ایمن تو حضرت علی کے ساتھ آ چکے ہیں مدینے میں۔ ایمن ابھی مکے میں ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے جناب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو رافع کو 500 درہم دے کے انہیں بھیجا کہ جا کے مکے سے میرے خاندان کو لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ ان کے خاندان کے جو افراد حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کو لے آئے۔ زید ابن حارثہ اور ابو رافع مکے گئے اور حضرت سودا اور حضرت کلثوم کو لے کے آ گئے۔ جناب زینب کے شوہر نے ان کو آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے علاوہ حضرت زید اپنی بیوی ایمن اور اپنے بیٹے اسامہ کو لے کے آ گئے، جو اس وقت عمر میں 1 سال کے بھی نہیں تھے۔ اس قافلے کو لے کے جب مدینے میں آئے تو پیغمبر کا مکمل خاندان مدینے میں آ گیا۔ اس دوران 2 اور چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے۔ اس قافلے کو لے کے جب مدینے میں آئے تو پیغمبر کا مکمل خاندان مدینے میں آ گیا اور حضرت ابو بکر کا قاصد حضرت ابو بکر کے پورے خاندان کو لے کے آیا تو مکے والے سٹ پٹائے۔ مکے والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مدینے میں جو اتنے سارے مہاجر جا رہے ہیں، جانے دو ان کو، نئی جگہ ہے، شروع میں تو ان کو مزہ آئے گا، لیکن جب اتنے ساروں کا بوجھ پڑے گا مدینے پہ تو مدینے والے بھی گھبرا جائیں گے اور ان مہاجروں کو پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ مکے اور مدینے کی آب و ہوا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مکے کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے، مدینے کی آب و ہوا میں رطوبت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ عرب میں ہمائے یثرب یعنی مدینے کے بخار کے نام سے بیماری مشہور تھی اور یہ سب سے خطرناک بیماری مانی جاتی تھی، کیونکہ مدینے کے قریب ایک جھیل تھی جس میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مدینے میں ہر وقت رطوبت رہتی تھی، اور اسی وجہ سے مدینے کے لوگ لہسن کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ مکے میں لہسن کا استعمال نہیں تھا۔ مکے والوں کے لیے مدینہ بڑی خطرناک اور بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی آب و ہوا ہے۔ مکے والوں کے ذہن میں ہے کہ یہ مہاجرین وہاں جائیں گے، سب بیمار پڑ جائیں گے، خود ہی واپس آئیں گے، لیکن جب دیکھا کہ بیمار پڑنا تو درکنار، جو باقی گھرانے رہ گئے ہیں وہ بھی مدینے جا رہے ہیں، تو اب یہ لوگ سٹ پٹائے۔ ابو جہل نے فوراً عبداللہ ابن ابی کے نام خط لکھا کہ اے عبداللہ ابن ابی، تم سے یہ توقع نہ تھی، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے مجرم تمہارے ہاں پہنچے ہیں اور تم نے ان کو پناہ دی ہے، فوراً ان کو واپس کرو، ان سے تم خود مقابلہ کر کے انہیں مارو یا گرفتار کر کے مکہ بھیجو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے، تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا اور تمہاری عورتوں کو غلام بنایا جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے اس خط کے حوالے سے مدینے میں ایک مہاجر انصار فساد برپا کرنا چاہا، مگر پیغمبر اسلام نے فوراً اس فساد کو ختم کیا۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی کیونکہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اچھا، اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مدینے میں اسلام پہنچا کس طرح تھا۔ ہر سال مدینے والے حج اور عمرے کے لیے مکے میں آتے تھے۔ حج کی تاریخیں تو مخصوص تھیں، عمرے کا جب کبھی موقع ملے۔ تو اب جب اللہ کے رسول اور سارے مسلمان مدینے پہنچ گئے، اس کے بعد جو پہلا قافلہ عمرے کے لیے گیا وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور یہ آخری مسلمان ہیں کہ جو عمرے کے لیے گئے۔ اس کے بعد مکے والوں نے کسی کو نہیں آنے دیا یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا۔ یہ جب مکے میں پہنچے تو مکے کا اور مدینے کا ایک دستور ہے کہ ہر مکے والا مدینے میں اپنا ایک دوست رکھتا ہے
تاکہ جب تجارت کے لیے جائے تو اس کے گھر میں قیام کرے، اور یہی مدینے والا جب مکے میں آتا ہے تو اپنے اسی دوست کے گھر ٹھہرتا ہے۔ سعد ابن معاذ کی دوستی تھی امیہ ابن خلف سے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، بڑا ظالم انسان تھا، اس سے دوستی تھی۔ خیر ابھی تک اسلام کے باوجود پرانی دوستیاں چل رہی ہیں۔ سعد ابن معاذ اس کے گھر میں جا کے ٹھہرے اور کہا کہ اے امیہ، میں بھیڑ سے ذرا گھبراتا ہوں، ایسا وقت بتانا کہ حرم میں زیادہ رش نہ ہو اور میں آرام سے عمرہ کر کے آ جاؤں۔ اس نے کہا دوپہر کا وقت بہترین وقت ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، زیادہ تر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر دوپہر کو یہ دونوں چلے۔ جس وقت انہوں نے عمرہ مکمل کیا اور باہر آنے لگے تو ابو جہل اتفاق سے مل گیا۔ اس نے جناب سعد کو دیکھا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ پہلے خط لکھ چکا ہے عبداللہ ابن ابی کو، لیکن اب تو بہترین موقع ہے، دو بدو بات ہوگی۔ مدینے کا ایک سردار موجود ہے۔ کہا کہ اے سعد ابن معاذ، تم خود سردار ہو، لیکن ہمیں تم سے یہ توقع نہ تھی کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہمیں نقصان پہنچا کے گئے ہیں، ان کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اگر تم اس کے پاس نہ ہوتے، امیہ ابن خلف کی طرف اشارہ کیا، تو خدا کی قسم میں تمہیں حرم میں قدم نہ رکھنے دیتا۔ تم اس کے ساتھ آئے ہو تو آج ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم نے ہمارے باغی اور مجرم کو نہیں نکالا تو آئندہ تم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ مدینے کا کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ سعد ابن معاذ نے بھی پلٹ کر ترکی بترکی جواب دیا۔ کہا کہ اے ابو الحکم، کیا بات کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا راستہ روک لوگے؟ اگر تم نے ہمارا راستہ روکا تو تمہارا کوئی قافلہ کبھی مدینے سے گزر کے تجارت کے لیے شام نہیں جا سکتا ہے۔ ہمیں کمزور نہ سمجھنا، اگر ہم یہاں آنے پر مجبور ہیں تو تم ہمارے ہاں آنے پہ مجبور ہو۔ امیہ ابن خلف آگے بڑھا، اشارہ کیا جناب سعد کو کہ خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ مکے کا سب سے بڑا سردار ہے، تمام سرداروں کا سردار ہے، اس سے زیادہ بات نہ کرو۔ سعد ابن معاذ نے کہا مجھے کیا پرواہ، میرے رسول نے جو صادق و امین ہے یہ خبر دی ہے کہ تم بھی مارے جاؤ گے، یہ بھی مارا جائے گا، تم میں سے کسی کو زندہ نہیں بچنا ہے۔ امیہ ابن خلف گھبرا گیا، کیونکہ مکے والوں کو یہ پتہ ہے کہ رسول صادق ہے۔ گھبرا کے کہا کہ کیسے؟ کیا مسلمان مجھے مکے میں آ کے قتل کریں گے؟ کہا یہ تو رسول نے نہیں بتایا، مگر تم دونوں کے قتل کی خبر دی ہے۔ اب روایت میں یہ ہے کہ گھبراہٹ کے عالم میں ابو جہل الگ چلا گیا۔ امیہ جناب سعد کو لے کے اپنے گھر میں آیا۔ جب سعد کو مہمان خانے میں ٹھہرا کے اپنے گھر میں داخل ہوا تو امیہ کی بیوی نے دیکھا، گھبرا کے پوچھا کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ کہا کہ سعد ابن معاذ جو ہمارا مہمان ہے وہ مدینے سے یہ خبر لے کے آ رہا ہے، اور اس کی بیوی کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ آج تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ امیہ ابن خلف ایک ویسے ہی پریشان ہے، ایسے موقع پہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی جھوٹی سچی باتیں کر کے تسلی دی جائے، مگر حق زبان پہ آ جاتا ہے۔ امیہ کی بیوی نے کہا کہ آج تک کبھی محمد نے جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ ہے کہ اس کے اگلے سال جب جنگ بدر چھڑی تھی تو سارے سردار جا رہے تھے، امیہ ابن خلف نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا بدر کے میدان میں۔ زبردستی اس کے ساتھی اس کو لے کے گئے، ابو جہل، ابو لہب اور ابو البختری وغیرہ، ورنہ یہ اتنا ڈر گیا تھا۔ تو خیر اس ایک واقعے کے بعد مدینے کے مسلمانوں کا مکے آنا کم ہو گیا، مگر ابو جہل کے دل میں وہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ سعد ہمیں دھمکی دے کے گئے ہیں کہ ہمارے تجارتی قافلوں کا راستہ رک جائے گا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بعد میں یہ بھی ایک سبب بنے گا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ خیر اس واقعے کے بعد مدینے کے مسلمانوں کا مکے آنا بند ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب مدینے کا نام بدل گیا ہے۔ ابھی تک مدینہ یثرب تھا، پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا مدینہ النبی، یعنی نبی کا شہر، اور مختصراً لوگ اس کو مدینہ کہنے لگے۔ ادھر شہر مدینہ میں جب مسلمان پہنچے تو فوراً ہی مسلمانوں میں بیماری شروع ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی بیمار پڑے۔ بلال حبشی وہ شخصیت ہیں
کہ مکے کی گرمیوں میں مظالم اور مصائب کو جھیلا، مگر اس بخار نے بہت کمزور کر دیا بلال حبشی کو۔ حضرت ابوبکر بیمار پڑے، اس بخار نے ان کو بھی بہت کمزور کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیمار پڑے، مسلسل بیماری بڑھتی چلی گئی۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ بعض مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو رہا ہے اور اس بخار کی وجہ سے ان کو مکہ یاد آ رہا ہے کہ یہاں سے تو ہم وہاں اچھے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے اور اس کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ پیغمبر کی اس دعا کے بعد ایک دم سے مدینے کا موسم بدلا اور یہ بخار مدینے کا ایسا ختم ہوا کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ مدینے میں بخار کسے کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس خصوصی دعا سے بخار کی وبا تو ختم ہو گئی، لیکن قضائے الہی سے مدینے میں یکے بعد دیگرے 3-4 موتیں ہو گئیں۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے بھی مسلمان مہاجرین سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے لیے مدینہ کی زمین منحوس ہے، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ مگر بہرحال اب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ دشمنوں کی دشمنی جب غیر اصولوں کے ہو تو کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم ہیں، جناب یوسف کی نسل سے ان کا تعلق ہے، ان کا اپنی قوم میں بہت احترام ہے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم اور یہ بھی بہت بڑا نام۔ عبداللہ ابن سلام اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جب پیغمبر اسلام مدینے میں داخل ہوئے، اور پھر مسلسل غور کرتے رہے۔ ایک دن برداشت نہ کر سکے اور پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ہیں، وہاں پہ آئے عبداللہ ابن سلام، اور آنے کے بعد کہا کہ اے شخص، میں نے لوگوں سے سنا ہے اور خود دیکھا بھی ہے کہ تو اپنی رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو وہی نبی ہے جس کی پیشین گوئی موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کی ہے۔ پیغمبر نے کہا، ہاں بے شک میں وہی نبی ہوں اور سچا نبی ہوں۔ تو کہا کہ میرے 3 سوالوں کا جواب دو، پھر میں مانوں گا کہ تو نبی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی، دوسرا سوال یہ ہے کہ بہشت والوں کی پہلی غذا کیا ہوگی، تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے والد یا والدہ کے مشابہ کیسے ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جبرائیل ان تینوں سوالوں کا جواب لے کے آ رہے ہیں۔ جبرائیل کا نام سنا عبداللہ ابن سلام کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہودی حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا، جبرائیل کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو ہم یہودیوں کا کھلا دشمن ہے، جو بخت نصر نے ہمارے شہر پہ حملہ کیا تھا اور 10,000 یہودیوں کو مارا تھا، تو وہ جبرائیل نے اس کی مدد کی تھی۔ جبرائیل نے سب سے بڑی خیانت تو یہ کی ہے، معاذ اللہ، کہ خدا نے جبرائیل سے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے نبوت کو آل اسرائیل میں دو۔ وہ آل اسماعیل میں لے کے آ گیا اور ہماری نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جب یہودیوں نے نافرمانی کی تھی تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے سروں پہ کوہ طور کو نازل کرو۔ ان کو سجدے کا حکم ملا تھا، انہوں نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ جبرائیل نے کوہ طور ان کے سروں کے اوپر لے جا کے معلق کر دیا تھا۔ پھر ان یہودیوں سے کہا گیا تھا، اب سجدہ کرو ورنہ یہ پہاڑی تمہارے سر پہ گرا دی جائے گی۔ ڈر کے مارے گر پڑے سب کے سب سجدے میں، اس لیے کہ سر پہ پہاڑی ہے، مگر اتنا ڈر رہے تھے کہ ایک آنکھ زمین کی طرف تھی اور ایک آنکھ آسمان کی طرف تھی کہ کہیں جبرائیل دھوکے سے یہ پہاڑی گرا نہ دے۔ چنانچہ طویل عرصے تک یہودیوں کا سجدہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ایک آنکھ سے زمین کو دیکھتے تھے، ایک آنکھ سے آسمان کو۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو انتہائی دشمنی تھی یہودیوں کو جبرائیل علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا، وہ جبرائیل جو نبوت کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں لے گیا، وہ جبرائیل جس نے ہمارے سروں پہ پہاڑ لٹکا کے ہم سے سجدہ کروایا، وہ جبرائیل جس نے بخت نصر کو رہنمائی دی تاکہ وہ آ کے یہودیوں کو تباہ کرے، میں اس کی بات نہیں مانتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی کہ جو آدمی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں
اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن سلام ذرا ٹھنڈے پڑے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، جبرائیل اس آیت کے ساتھ تینوں جواب لے کے آ گئے۔ پہلا جواب کہ ایک بہت بڑی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی، وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مچھلی کا جگر جنت والوں کی پہلی خوراک ہوگی۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہو تو بچہ باپ کے مشابہ ہوگا، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب ہو تو بچہ ماں کے مشابہ ہوگا۔ جس وقت پیغمبر نے جواب دے دیے تو بے اختیار عبداللہ ابن سلام کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کیونکہ یہ تینوں جواب اس تورات میں لکھے ہوئے ہیں جو عام یہودیوں کے پاس بھی نہیں ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن سلام جناب یوسف کی نسل میں ہے اور اس پوری نسل میں سارے علماء گزرے ہیں۔ طریقہ یہ تھا یہودیت میں کہ علم دین ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا تھا، یعنی عالم کا بیٹا عالم ہی بنے گا۔ اسلام کی طرح نہیں کہ عالم کا بیٹا کبھی ہو سکتا ہے جاہل نکل آئے اور جاہل کا بیٹا کبھی عالم بن جاتا ہے۔ جو اسلام نے عدل کیا ہے وہ یہودیت میں نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ عالم کا بیٹا ہی عالم بنتا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام کو اپنے بزرگوں سے اصلی تورات ملی تھی۔ کہا اس میں ان تینوں سوالوں کا یہی جواب لکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میری قوم اتنی جاہل ہے اور اتنی دشمن ہے آپ کی اور آپ کے پیغام کی، اور بغیر کسی اصول کے دشمنی ہے کہ آپ ان کو اگر اسلام کا پیغام دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول، یہ یہودی کتنے زیادہ دشمنی کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ یہودی علماء کو بلائیے، یہ نہ بتائیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان سے پوچھئے کہ ان کا میرے بارے میں کیا نظریہ ہے، میں پردے کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں پردہ لگایا گیا اور عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام نے یہودیوں کے 10-12 بڑے بڑے علماء کو بلایا، وہ لوگ آ گئے۔ اب مدینے کے بھی لوگ موجود ہیں، خصوصاً مدینے کے سردار۔ تو پیغمبر اسلام نے ان علماء سے کہا، یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ اے ہمارے مہمان، وہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، وہ ہمارا عقل مند ترین انسان ہے اور عقل مند ترین انسان کا بیٹا ہے۔ پیغمبر نے کہا، مگر وہ تو اسلام قبول کر چکا ہے، اب تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ابھی خود کہہ رہے ہو کہ وہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سردار ہے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا اتنا بڑا عالم و سردار وہ کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ کہا، عبداللہ ابن سلام پردہ اٹھا کے باہر آ گئے اور کہا کہ بے شک میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ میرے رسول سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سارے کے سارے سردار پیغمبر اسلام کی جانب متوجہ ہوئے۔ اے ہمارے مہمان، تو نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ کس آدمی کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے؟ یہ ہمارا سب سے بدترین انسان ہے اور سب سے بدترین انسان کا بیٹا ہے، سب سے بڑا جاہل ہے اور سب سے بڑے جاہل کا بیٹا ہے۔ تم نے کس کی وجہ سے ہمارا وقت برباد کیا ہے؟ عبداللہ ابن سلام سرداران مدینہ کی جانب مڑے، دیکھو یہ ہیں یہودی، 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا سب سے عقل مند انسان ہے، سب سے عالم انسان ہے، اور ابھی جب کلمہ سنا تو کہا کہ یہ سب سے جاہل ہے اور سب سے زیادہ شریر ہے۔ مگر عبداللہ ابن سلام کے اسلام نے مدینے کے اندر ایک نئی لہر دوڑا دی، اور جو مدینے کے مسلمان یہودیوں سے متاثر تھے وہ اپنے نظریات کو بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر پیغمبر نے دیکھا کہ مدینے والوں میں خلوص بہت ہے، پیغمبر کے لیے جان و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں، پیغمبر کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں چند دن ٹھہرے تو ایک دن سارے مدینے والوں نے طے کیا کہ ہمارا مہمان آیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ ان کو جا کے کوئی ہدیہ پیش کرے۔
ہر آدمی ایک تحفہ، ایک مٹھائی لے کے آیا۔ ام سلیم مدینے کی ایک قابل احترام خاتون ہیں جن کا پیغمبر سے دور کا ایک رشتہ بھی بنتا ہے۔ یہ رشتے کی خالہ ہیں۔ یہ پیغمبر کے پاس آئیں، اللہ کے رسول، ہر عورت، ہر مرد آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے آ رہا ہے۔ میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی ہدیہ دے سکوں۔ میں آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے اپنا بیٹا لے کے آئی ہوں۔ 11 برس کا بیٹا تھا ان کا، انس۔ وہ لا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا کہ آج سے یہ آپ کا غلام ہے۔ میں اس کی ماں نہ رہی، اس کا باپ نہ رہا، ہم نے سارے رشتے کاٹ دیے۔ یہ آپ کی نظر ہے۔ مدینے والوں کا جذبہ یہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جذبہ ان کا بہترین ہے، مگر صرف جذبہ کام نہیں آتا ہے جب تک کہ ساتھ میں علم بھی نہ ہو، شریعت کی معلومات بھی نہ ہوں، تو بہترین سے بہترین جذبہ بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک مرکز بنانا چاہا، مسجد النبوی، کہ جب تک کہ مرکز نہ ہو کسی قوم کے پاس، اس قوم کا سارا خلوص اور ایمان بیکار اور بے فائدہ رہ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اجر آخرت تو ملے گا، مگر دنیا میں جو ایمان کا ایک کمال ہے، دنیا میں جو ایمان کا ایک فائدہ ہے، جب تک کہ مرکز نہ ہو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مرکز جس وقت قائم ہو جاتا ہے اس وقت دین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اب ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے درمیان ایک اہم ترین کام یہ قرار دیا کہ مدینے میں ایک مرکز بنانا ہے، مسجد النبوی۔ یہ مسجد نبوی کس طرح بنی، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔